یہ تو اتنے جاہل علماء ہیں، یہ لوگ سنت کو بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کی تقریر نبی علیہ السلام خود کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے مسجد میں آنے کے 2 نفل پڑھ لیے ہیں جو جمعے کے دن پڑھے جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور مختصر پہلے 2 رکعت ادا کر، اس کے بعد بیٹھ۔ یعنی امام اگر تقریر بھی کر رہا ہو تو جمعے کے دن کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی پڑنی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی تقریر روک دی، لیکن آپ علیہ السلام اپنی تقریر کے دوران بغیر نماز کے بیٹھنے نہیں دے رہے۔ یہاں بنفیوں کی مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی کوشش کریں، وہ سمجھتے ہیں ہماری توہین ہو رہی ہے، ہم تو ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس بندے نے آگے نماز شروع کر دی ہے۔ پھر وہ پلی لیتے ہیں جی ہم وقفہ دے دیتے ہیں۔ سرکار دین آپ ٹیلر میڈ کریں گے؟ آپ کو کس نے کہا ہے یہ وقفہ دینا سنت ہے؟ وقفہ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، سنتوں کا وقفہ ہوگا بدعت۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو سماعت کی۔ کہتے ہیں کہ علماء جاہل ہیں کہ یہ خطبہ جمعۃ المبارک کے دن خطبے کے دوران نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اور اس پر انہوں نے صحیح بخاری سے حدیث پیش کی اور صحیح مسلم سے بھی پیش کی۔ ہم وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نماز کا یہ مسئلہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص خطبے کے دوران آتا ہے تو وہ بیٹھ جائے، پہلے بیان سنے اور خطبہ سنے، اور پھر اس کو ٹائم دیا جاتا ہے سنتیں پڑھنے کا، تو اس وقت وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی کچھ دلائل ہے، ایسا نہیں کہ ہم بالکل منکر ہیں، حدیث بالکل موجود ہے، حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ دلائل کتنے سارے اس پر موجود ہیں کہ اگر علماء منع کرتے ہیں اور اگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے خطبہ، اس کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں نماز پڑھنی چاہیے، اور پھر یہ دلائل سن کر آپ فیصلہ خود کیجئے گا کہ جاہل علماء ہیں یا پھر جہالت جو ہے وہ مرزا انجینئر صاحب کی ہے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کی روایت نمبر 930 کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھنے لگا۔ سرکار نے فرمایا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا پڑھ لو، تو انہوں نے پڑھ لی۔ اس حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر وہ نام موجود نہیں، وہ ذکر نہیں ہے کہ وہ کون تھے، لیکن وہ حضرت سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور یہ روایت کے اندر جو نام ہے حضرت سلیق الغطفانی کا، یہ صحیح بخاری کی حدیث 1920 میں یہ نام بالکل موجود ہے، اور اس روایت کے مرکزی راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے پہلے میں اس پر یہ آپ کو پیش کروں کہ اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا کہ سنت کا جو ہے وہ جمعہ خطبہ کے دوران پڑھنا 2 رکعت نفل یہ کیسا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ 4 مذہب ہے بنیادی طور پر۔ سب سے پہلا مذہب اس پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ حسن بصری ہیں اس میں شامل ہیں، اور مکحول شامل ہیں، اسی طرح امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام اسحاق، ابو ثور اور غیر مقلدین کی ایک جماعت بھی یہی کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، خفیف 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور یہ وہ سنت ہے جس پر عمل کیا گیا ہے، بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا موقف جو اس پر موجود ہے وہ یہ ہے امام اوزاعی کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس شخص نے گھر میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تو وہ آئے اور پڑھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا جس نے گھر سے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھی تھی گھر میں، اس کو فرمایا۔ یہ امام اوزاعی کا۔ تیسرا مذہب اس سلسلہ میں جو ہے وہ آپ سماعت کیجئے، ابو مجلس کا ہے۔ ابو مجلس کا کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو 2 رکعت نماز خفیف مسجد میں پڑھ سکتے ہو، اور اگر نہ چاہو تو نہ پڑھو۔ چوتھا مذہب جو ہے وہ جمہور کا ہے، جہاں میجورٹی ہوتی ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ انسب ہے۔ اب اس سلسلہ کے لحاظ سے وہ جمہور کا موقف کیا ہے اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں۔ صحابہ میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، یہ سارے کے سارے شامل ہیں۔ اور فقہاء و تابعین میں سے حضرت عطا النخعی، اس طرح ابن سیرین، حضرت قاضی شریح، عروہ اور سعید بن
مسیب سعید بن المسیب کا بھی یہی موقف ہے، اور اس میں امام مالک بھی شامل ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی یہی موقف ہے کہ جناب والا جب 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، جب مسجد میں آئے خطبے کے دوران تو نہ پڑھے۔ اب وہ جو حدیث پیش کی گئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ نے حضرت سلیق الغطفانی کو حکم دیا کہ نماز پڑھو، تو اس کی توجیہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور خاص پس منظر کی بنیاد پر اس کو دلیل بنا لینا اور اس کو لاگو کر دینا کہ ہاں یہ سنت متواترہ اور متوارثہ یہی ہے، تو یہ ذرا غور کرنا ہوگا۔ مرزا انجینئر صاحب کو ہم دعوت فکر اور دعوت اصلاح پیش کرتے ہیں مرزا انجینئر صاحب کو کہ وہ احادیث کی طرف توجہ کریں۔ اب ہم اس پر پیش کرتے ہیں دلیل کہ رسول اللہ نے اس شخص کو حضرت صحابی رسول حضرت سلیق الغطفانی کو کیوں حکم ارشاد فرمایا۔ شرح ابن بطال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 595 اور 596 کے اندر موجود ہے کہ جو دارالکتب العلمیہ بیروت سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس لیے اس شخص کو فرمایا تھا کیونکہ اس شخص صحابی رسول حضرت سلیق الغطفانی کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، تو رسول اللہ کا ارادہ تھا کہ جب میں ان کو نفل پڑھانے کے لیے کھڑا کروں گا تو جماعت کے اندر جو وہ لوگ موجود ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں وہ توجہ کریں گے اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کی طرف، تو پھر وہ اس پر صدقہ کریں گے، یعنی اس کی مدد کریں گے۔ اور پھر یہی توجیہ میں مزید آپ کو کتب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ توجیہ جو پیش کرنے لگا ہوں یہ سنن ترمذی کے اندر 511 کے اندر، اور اس طرح سنن الکبریٰ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 1719 کے اندر، اسی طرح سنن ابن ماجہ 1113 کے اندر، اور اس طرح شرح معانی الآثار 2114 کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھے، وہ بیٹھنے لگے۔ سرکار نے فرمایا تم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو۔ ایک جمعہ گزرا، دوسرے جمعے کو پھر آئے، رسول اللہ نے فرمایا پھر کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو۔ اور ارادہ یہ تھا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ارادہ یہ تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے تھے ان کے، کیونکہ وہ غربت کا دور تھا اور اس وقت اتنا مال غنیمت نہیں تھا اور مسلمان مستحکم نہیں ہوئے تھے۔ اب اس موقع پر رسول اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ صحابہ جب ان کو دیکھیں گے مسلمان تو صدقہ کریں گے۔ جب وہ تیسرے دن آئے تو رسول اللہ نے پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے نمازیوں کی طرف توجہ کی اور نمازیوں سے فرمایا کہ اس پر صدقہ کرو، کیونکہ تیسرا جمعہ ہو چکا تھا، نمازیوں کی شاید ادھر توجہ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس پر صدقہ کرو، تو صحابہ نے اپنے کپڑے بچھا دیے۔ یہ میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ نے ان صحابی حضرت سلیق الغطفانی کو کیوں کھڑا کیا۔ اب ایک طرف تو یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اس بنیاد پر ان کو کھڑا کیا اور اس بنیاد پر ان کو کہا کہ جناب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے حضرت صحابی رسول حضرت سلیق الغطفانی، تو لوگ صدقہ کریں گے۔ یہ پس منظر تھا۔ اب اس پس منظر کو لے کر مرزا انجینئر صاحب نے اس پر یہ بات اٹھائی کہ علماء جاہل ہیں۔ مرزا صاحب آپ توجہ کیجئے، احادیث کی طرف نظر ثانی کیجئے، اور آپ توجہ کی نہیں۔ ہم نے صحیح بخاری کی وہ روایت بھی پیش کر دی اور صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 7 احادیث ہیں، 1915 سے لے کر 1921 تک، یہ اوپر تلے 7 احادیث ہیں جو اس پر موجود ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ احادیث ہمارے سامنے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ احادیث صحیح مسلم کے اندر اتنی ہے اور صحیح بخاری کے اندر یہاں پر یہ موجود ہے۔ اب میں وہ حدیث سے پیش کرتا ہوں کہ خود صحابہ، فقہا اور تابعین نے منع فرمایا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب دلائل سماعت کیجئے۔ اب وہ میں روایات پیش کرتا ہوں کہ یہ حوالہ جو پیش کر رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ کا ہے، جو مجلس علمی بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کی روایت نمبر ہے 5210، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی جو چھپی ہوئی ہے اس کی روایت نمبر ہے 5167۔ الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت سفیان ابن جریج اور عطا یہ کہتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب والا اہل سنت جو ہے وہ حضرت علی، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے تھوڑی زیادہ محبت نہیں کرتے، میں زیادہ الفاظ نہیں کروں گا، میں یہی کہوں گا آپ کے بارے میں، اور 1 ٹن حسن ظن رکھ کے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمارا 1 ٹن حسن ظن ہے، تو ہمارا بھی آپ کے بارے میں 1 ٹن حسن ظن ہے جناب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنا، خطبے کے دوران اگر کوئی نماز پڑھتا تو مکروہ ہے۔ ایک روایت یہ پیش کر دی۔ اگلی روایت سماعت کیجئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 5218 کے اندر
حضرت ثعلبہ بن ابی مالک القرظی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کو پایا، وہ کہتے تھے کہ جب امام حجرہ سے نکل کر آئے تو ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ جب امام حجرہ سے نکل کر آئے، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، جب امام حجرہ سے نکل کر آئے خطبہ دینے کے لیے تو ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اب میں اس پر آپ کو پیش کرتا ہوں صحیح بخاری شریف کی روایت کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام جو ہے وہ حجرہ سے نکل آئے تو پھر نماز پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرشتے اپنے صحائف لپیٹ دیتے۔ اب سماعت کیجئے، صحیح بخاری شریف کی حدیث 929 کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں اور آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جو جلدی آئے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے، پھر جو اس کے بعد آئے وہ گائے کی قربانی کرنے والے کی مثل ہے، پھر مینڈھے کی مثل ہے، پھر مرغی، پھر انڈے کی، پھر جب امام حجرہ سے نکل آئے تو فرشتے اپنے صحائف کو لپیٹ دیتے ہیں اور واعظ سنتے ہیں۔ جناب فرشتے جب واعظ سنتے ہیں تو اگر مسلمانوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ، اور خود اس پر حدیث موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور دیگر دلائل بھی پیش کر دیے کہ فرمایا کہ نماز کے لیے جب خطبے کے لیے امام حجرے سے نکل آئے تو صحائف لپیٹ دیتے ہیں فرشتے، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ اب مزید حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اب ذرا روایت سماعت کیجئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 934، اس کے اندر روایت موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ جناب خطبے کے دوران اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کو یہ کہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور کوئی تیسرا یہ کہے کہ چپ کر جاؤ، تو سرکار نے فرمایا یہ بھی لغو بات ہے۔ صرف چپ کر جاؤ کہنا ایک مسلمان کا، دو آپس میں مسلمان باتیں کرتے ہوئے کو بولنا، یہ جب رسول اللہ نے منع فرمایا ہے تو اس دوران نماز پڑھنا، اور آپ سماعت کر لیجئے، آپ سوچ لیجئے اور اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر جو ہے وہ منع ہے۔ اب روایت سماعت کیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا چپ کرو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لغو کام کیا۔ اب یہ لغو کام کہا کس کو؟ صرف کسی مسلمان نے دوسروں کو چپ کرنے کے لیے صرف یہ کہا کہ چپ کر جاؤ، سرکار نے فرمایا تم نے لغو کام کیا۔ اب یہ ساری روایات آپ نے جو سماعت کی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ مزید اس پر میں ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ شرح معانی الاثار 2131 کے اندر حضرت خالد الحذاء بیان کرتے ہیں کہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا تھا، وہ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب صحابہ تو جناب والا نماز نہیں پڑھ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو حکم دیا تھا اس کا پس منظر بھی میں نے بیان کر دیا دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کی روشنی میں۔ اب آپ اس کو لے کر بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ علماء جاہل ہیں۔ اب یہ سامعین و ناظرین آپ خود فیصلہ کریں اس میں کہ مرزا انجینئر صاحب ایک طرف تو اپنے علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ بکش مسلمان بنے، تو ہم آپ کو کہتے ہیں مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو کہتے ہیں آپ بکش مسلمان بنیں اور آپ پوچھیں، جس طرح مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ پوچھو ہی نہ کولو، اور اسی کہنے ہیں کہ انجینئر صاحب نو پوچھو، مرزا صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں پوچھو ذرا انجینئر صاحب نو کہ اے دلائل کتنے لکھے نے۔ اے جناب والا یہ روایت موجود ہیں جو ہم نے آپ کو پیش کی ہیں، تو انجینئر صاحب ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اس پر توجہ کیجئے کہ اگر ایک طرف یہ دلائل موجود ہیں تو دوسری طرف یہ بھی دلائل موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے۔